ناول عشق کامل، رائٹر مہوش اسلم، ایپیسوڈ نمبر 3۔ بھائی اس لڑکی نے تو میرا سر کھا لیا، آپ نے مٹ لیں۔ اب حیرت زہرا کے سر سے اوپر جا چکی تھی۔ شوق کی کیفیت میں وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ شخص ایک کرسی کھینچ کر زہرا کے سامنے آ بیٹھا۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا، اور تو اور آپ نے میرے زہرا کا لہجہ بے یقینی سے لرز رہا تھا۔ کیا کیا میں نے مس زہرا گل؟ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے ارد گرد والے لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ نرم البتہ کاٹدار لہجے میں کہتا ہوا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ایک بازو سٹینڈ پر تھا، شہادت کی انگلی سے انگوٹھا مس کر رہا تھا۔ اب آپ کو دوسروں کے نہیں، میرے اشاروں پر سب کرنا ہوگا مس زہرا گل۔ حیرت تو جیسے تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی، مگر پریشانی پورے وجود پر چادر کی طرح لپٹ چکی تھی۔ بھائی میں چلتا ہوں، بیزاری سے کہتے ہوئے مڑتا ہے۔ جانے سے پہلے اس کے کان کے پیچھے ایک نیلا نشان جھلک دکھا گیا، جسے زہرا نے ایک لمحے کو دیکھا تھا۔ کمرے کی فضا اچانک بھاری ہو گئی تھی۔ یرمان صاحب سب چل چکا ہے، ہمیں دیر ہو گئی۔ تنخواہ لیتے ہوئے یا خیرات؟ یرمان کا پارا آسمان پر جا چکا تھا۔ ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم لوگوں سے، میری سالوں کی محنت مٹی میں ملا دی۔ مٹی میں نہیں، آگ میں۔ آدھی نے وہ مشکل اپنی ہنسی روکی، لیکن ناکام رہا۔ اب لب تھر تھرا ہی گئی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا آدھی۔ یرمان نے اپنے دانت پیستے ہوئے غصے سے رخ موڑا۔ بکواس بند کرو، اور اگر کام نہیں آ سکتے تو کم از کم ٹانگ نہ اڑاؤ۔ مجھے کچھ ملا ہے۔ ایک اور آواز نے فضا میں سنسنی بکھیر دی۔ اسار ہاتھ میں آج جلی تصویر تھا، میں دھوئیں کے درمیان نمودار ہوا۔ پس منظر میں کمرہ اب بھی سلگ رہا تھا، چھوٹا سا ہیر کا کمرہ۔ یرمان نے جھپٹ کر تصویر لی اور فوراً جھنجھلا اٹھا۔ یہ تصویر تو تقریباً جل چکی ہے۔ مگر دیکھیں یرمان صاحب، اسار نے اشارہ کیا۔ یہاں ایک عورت ہے، شاید کھڑی ہے، مگر چہرہ… وہ رک گیا۔ چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ یرمان نے دانت پیستے ہوئے تصویر کو مروڑا۔ یہ تو کوئی اور ہی کہانی ہے۔ رندھاوا آہستہ سے آگے بڑھا، نگاہ تصویر میں گھسا دی۔ اس کا مطلب کوئی واپس آیا، ثبوت جلائے اور گھر کو آگ لگا دی۔ باقاعدہ گہری آواز میں کہا۔ مطلب ہیر زندہ ہے یا… یرمان کی آواز باقاعدہ کانپی۔ زندہ یا مردہ کا اب کوئی مطلب نہیں، اگر وہ زندہ ہوتی تو ثبوت کیوں مٹائے جاتے؟ نہیں، وہ مر چکی ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی باقی نہ رہے۔ یرمان تصویر کو گھورتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ وہ مر چکی ہے کہ الفاظ اس کے اندر تک سنسنی بکھیر گئے۔ خاموشی کا سناٹا آدھے کے آہٹ سے ٹوٹا تھا۔ یرمان نے قدم بڑھائے اور فرمانی لہجے میں کہا۔ ہیر کہاں جاتی تھی؟ مال، کیفیٹیریا، پارک، سیلون، ہر قدم کا سراغ نکالو۔ جو جگہ اس کے نقش قدم سے چھوئی گئی وہ میری نظر سے چھپی نہ رہے۔ کہتے ہی وہ تصویر ہاتھ میں لیے واپس پلٹا، اور کمرے میں ایک بار پھر راکھ کی مہک ابھر آئی، سلگتی ہوئی، جیسے کچھ الفاظ، کچھ سچائیاں ابھی بھی جل رہی ہوں۔ آدھی کی رندھاوا اور اسار تینوں راکھ کے ڈھیر میں جھکی نظریں لیے خاموش تھے۔ میں اندر آ سکتی ہوں مسٹر ابراہیم؟ دروازہ نیم ہوا تھا۔ اندر قدم رکھنے کے بعد پوچھا گیا۔ اوہ سوری، میں تو آ چکی۔ وہ اپنے ہی انداز پر ہلکا سا ہنسی تھی۔ ابراہیم آدھا بیڈ پر لیٹا، ٹانگوں پر لیپ ٹاپ جمائے تھا۔ اس بے تکلفی پر چونک گیا جیسے کسی نے اس کے نظم و ضبط والے دائرے میں قدم رکھ دیا ہو۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے ہی جھٹ سے سیدھا ہو بیٹھا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑے ہوئے اتنے احترام سے؟ وہ نیلی ٹی شرٹ، گرے پینٹ اور لمبے کوٹ میں ملبوس تھی۔ کوٹ کے کالر کو ترتیب دیتے ہوئے حیران نظروں سے اسے تکتی ہوئی بولی۔ لمبے گھنگریالے بالوں کی شرارتی لٹیں اس کے گالوں پر کسی راز کے مانند تھرک رہی تھی۔ ابراہیم نے اس منظر کو ایک لمحے کو قید کرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ آپ ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں؟ وہ ہنسی، پھر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، شاید مجھے تو یاد نہیں، آپ کو شاید یاد ہو۔ بتائیں، کیا میں ایسی ہی تھی؟ کہتے ہوئے آہستگی سے بیڈ کے کنارے آ بیٹھی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے کا ایسا انداز اپنایا کہ لمحے کی جزیات بھی خاموش ہو گئیں۔ ابراہیم نے نظریں چرائیں۔ ہاں ایسی ہی تھی۔ تو چلو پھر۔ کہاں؟ یادیں تازہ کرنے۔ میں تو ریڈی ہوں، لگتا ہے تم بھی ہو۔ ابراہیم ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر سرد لہجے میں بولا۔ مجھے کام ہے ضروری، میں نہیں جا سکتا، آپ عظیم کے ساتھ چلی جائیں۔ آپ میرے ہونے والے وہ ہیں یا وہ جس کے ساتھ جاؤں؟ ابراہیم کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ کون؟ وہ ابرو اٹھائے اس نے سوال دہرایا۔ وہ معصومیت اور شرارت کے امتزاج میں بولی۔ بندے، ہسبینڈ، شوہر، پتی، پرمیشور، سرتاج، میرے سر کا سائیں، مجازی خدا۔ پھر یکدم شرما کر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اللہ اللہ، میں بھی کیا کہہ گئی؟ ابراہیم جیسے لرز سا کیا تھا، اس کے چہرے پر ایک بے چینی سی ابھری۔ استغفر اللہ، توبہ کرے، یہ الفاظ، یہ انداز، یہ سب آپ کیسے کہہ لیتی ہیں؟ پھر وہ ہاتھ اپنے سر پر پھیرتا ہوا ایک انجانی سے گھبراہٹ میں تیزی سے بولا۔ پلیز جائیں، مجھے کام ہے۔ وہ لمحے بھر کو اسے تکتی رہی، پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ ٹھیک ہے، میں بیٹھی ہوں، جب تک نہیں چلوں گے تب تک بولتی رہوں گی۔ میرا وہ بندہ میرا… ابراہیم کی برداشت کی حد جھلک گئی۔ بس چلتے ہیں، لیکن یہ ورڈ بند کر دو۔ اوکے، 10 منٹ دو، ابھی آئی۔
فاتحانہ مسکراہٹ لیے ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ وہ چل پڑی۔ ابراہیم نے موبائل اٹھایا اور اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے، پھر ٹیرس کی طرف ہو لیا۔ اسٹرینج، وہ زیر لب بڑبڑایا، ہر وہ کام کروا رہی ہے جو میں نے کبھی کسی کے کہنے پر بھی نہیں کیا۔ مگر کمرہ اب خالی تھا، مگر ابراہیم کی بھویں کسی الجھن کا شکار تھی۔ کچھ تھا جو خاموش تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ باہر دسمبر کی دھند جیسے اندر کمرے میں اتر آئی ہو، کھڑکی کے پار ہر منظر مدھم، ہر آواز معدوم، اندر ٹیوب لائٹ کی روشنی بے رنگ تھی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ منظر عجیب سا تھا، دن میں رات کا سما تھا، سردی کی دھند نے گویا سورج کو نگلنے کے لیے منہ کھول لیا ہو۔ دہدا، داؤد اور ریان ایک ٹیبل کے گرد اپنی اپنی نشست پر جھکے، آنکھیں لیپ ٹاپ کی سکرینز میں گم، انگلیاں کی بورڈ پر جیسے کوئی جنگ لڑ رہی ہوں۔ درمیان میں چپس کے آدھے خالی پیکٹ پڑے تھے، جن کے ٹکڑے تحقیق جتنے خشک اور بے ذائقہ محسوس ہو رہے تھے، مدھم، سرد اور اس قدر غیر متوقع جیسے قبر کے کنارے کسی نے تمہارا نام پکارا ہو۔ اتنی جلدی بھول جانا کہ کوئی ہمارے ساتھ تھا آسان ہوتا ہے۔ تینوں جیسے کرنٹ کھا کر چونکے، ایک ساتھ کھڑے ہوئے، پھر مڑے۔ تم؟ آواز بیک وقت تینوں کے منہ سے نکلی تھی، لال ہوڈی میں چھپی، چہرہ ماسک میں ڈھکا، پر آنکھیں جیسے راز بولتی ہیں۔ ہاں میں۔ کون ڈھونڈتا ہے مجھے؟ صرف یہ جاننے کے لیے غائب ہوئی تھی، مگر حیرت یہ ہے کہ تمہیں لگا میں واپس نہیں آؤں گی۔ جھوٹ، تم نے ارحام کو دھوکہ دیا، اسے میسج تک نہیں کیا، اور مجھے کیا دیا؟ مجھے کر دیا۔ داؤد کے لہجے میں صفاق حد تک لاتعلقی تھی۔ ریان کو بھی دل صاف کرنے کا موقع ملا، وہ ہرٹ ہوئے۔ عورت کو واقعی صرف پیسے چاہیے ہوتے ہیں، جہاں زیادہ ملے وہیں بک جاتی ہے۔ وہ سر جھکاتی ہے، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کرتی ہے، پھر ہولے سے بولتی ہے۔ اب تیار تھی، معصوم کہیں کی۔ داؤد، میں نے میسج کیا تھا، مگر اب تو میں آ گئی ہوں نا، آپ سمجھائیں سب کو، مجھے کچھ کام سے جانا تھا، ارحام کا نمبر نہیں لگ رہا تھا، میں نے میڈم سے بات کی، انہیں میری بات سمجھ آ گئی، بات ختم، گویا معمہ ہی ختم۔ تینوں کی تینوں بھاڑ میں۔ تب دادا نے آخری سی کوشش بھی کر لی۔ عورت کو کبھی نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ اس کے پاس اگر کائنات بھر کے جذبات بھی ہوں تو بھی وہ مرد کے ایک لمحے کے جذبے کے برابر نہیں اتر سکتی۔ ریحان اور داؤد کی طرف ایک نظر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں دھماکے کی طرح گونجی، خاموشی چھا گئی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ صرف کمرہ خاموش تھا۔ داؤد کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ خیر اتنا شریف تو میں بھی نہیں۔ ہاں یہ دو باتیں الگ ہیں۔ ریان نے لیپ ٹاپ بند کیا، ضرور کمینہ چائے پینے گیا ہوگا۔ دھیرے سے داؤد کے پاس جھکا۔ یار یہ لڑکی کسی اور ہی لیب کی پیداوار ہے۔ دادا کی کرسی خالی تھی، مگر اس کے الفاظ اب بھی میز پر پڑے صرف چپس کے ذروں میں گونج رہے تھے۔ ابراہیم ریلنگ کے سہارے کھڑا تھا، نظریں آسمان پر۔ عظیم دبے قدموں پیچھے آیا، مؤدب سے انداز میں مخاطب ہوا۔ باس، بھابھی۔ پھر جلدی سے بات سنبھالی، میرا مطلب ہے ہیر میم نہیں ملی۔ ابراہیم نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے، آسمان کو یوں دیکھا جیسے اسے جواب وہیں سے چاہیے ہو۔ عظیم وقاص، میں جسے بھابھی بنانا چاہ رہا ہوں وہ تو غائب ہے، اور جو سامنے ہے اسے میں بنانا ہی نہیں چاہتا۔ لمحہ رک سا گیا، آخری امید گھر تھا اور وہ بھی راکھ بن چکا ہے۔ کچھ لوگ وہاں پہنچے تھے، کچھ ڈھونڈنے پر خالی ہاتھ لوٹے۔ عظیم وقاص، ابراہیم سعود کو اتنا کھینچتا ہے کہ سیٹھی جیسی آواز نکلتی ہے۔ میں تو بیگ لے آئی ہوں، آواز پیچھے سے آئی تھی۔ پھر تم کسے دیکھ کر آسمان میں سیٹیاں بجا رہے ہو؟ مہیزہ بیگ ہاتھ میں لیے ہیل سے ٹک ٹک کرتی، کوٹ لہراتی، بڑے غرورانہ طریقے سے چل کر آ رہی تھی۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر ایک خفیف جنبش آئی، پھر چھپا لیا۔ میں سیٹیاں نہیں، وہ آپ۔ وہ رک گیا، لفظوں نے جسے ساتھ چھوڑ دیا۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی، یادداشت گئی ہے، عمر تو پوری ہے۔ وہ بس سوچ سکا۔ چلیں اگر آ ہی گئی ہیں تو۔ آواز میں زبردستی کی بردباری تھی۔ عظیم بھائی، بائے بائے۔ مہیزہ نے 3 انگلیاں ہوا میں گھمائی جیسے مذاق اڑا رہی ہو۔ عظیم چونکا، ہر زاویہ، ہر انداز اس لڑکی کا مختلف تھا۔ ابراہیم آگے چلنے لگا، مہیزہ اس کے پیچھے، اور ہوا میں ایک خاموش آہٹ باقی رہ گئی۔ گاڑی رکوائیں مسٹر ابراہیم، ہمیں یہاں سے گول گپے کھانے ہیں۔ واٹ؟ ابراہیم کے پیشانی پر بل پڑے، اس کی حیرت نے کچھ لمحے کو خاموشی طاری کر دی۔ گاڑی جو سڑک پر رواں دواں تھی، ایک گول گپے کے ٹھیلے کے سامنے سست ہونے لگی۔ سڑک پر 2 اور گاڑیاں بھی پیچھے تھیں، مگر ان 3 میں سے جو آگے تھیں وہ ابراہیم کی فارچونر تھی، باقی 2 سیکورٹی کے لیے تھیں۔ ہاں دل چاہ رہا ہے، وہ خوشی سے بولی۔ آر یو میڈ؟ ابراہیم کی آواز میں الجھن تھی۔ ہم یہاں بیٹھ کر یہ گول جو بھی ہے کھائیں گے؟ زہر تو نہیں ہے جو ہم مر جائیں گے؟ یا آپ کے پاس 100 روپے بھی نہیں ہے کہ ایک یادداشت کھوئی ہوئی لڑکی کو گول گپے کھلا سکیں؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی منہ بسور کر بچوں کی طرح بولی۔ 100 روپے؟ ابراہیم چونکا۔ ڈیم اٹ، پختو، گاڑی روکو، جتنے چاہیے وہ لا دو۔ جی صاحب۔ ڈرائیور فوراً بولا۔ نہیں، میں تو آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گی۔ کیا میں تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ کر گول کھاؤں گا؟ تم پاگل ہو کیا؟ وہ شرمندگی سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، واپس چلتے ہیں، میں پھر گھر جا کے بھی کچھ نہیں کھاؤں گی۔ میں نے منع تو نہیں کیا، آپ یہاں سے منگوا لیں، ہم وہاں بیٹھے ہوئے عجیب لگیں گے۔ ابراہیم، وہ بھی تو کھا رہے ہیں، ہم کیوں نہیں؟
ओके चलो, वो बाहर झंझला कर मगर दिल में हार मान कर बोला, फिर कान पर हाथ रखकर एयरबड्स को टच किया। अजीम वकास, गाड़ियाँ वापस भिजवा दो। ओके बॉस। आवाज़ डिस्कनेक्ट हुई। इब्राहिम ने चमकते जूतों समेत 2 कदम गाड़ी से बाहर रखे और जैसे ही मट्टी को छुए नाक चढ़ाते हुए बुरा समूह बना लिया। फुल ब्लैक 3 पीस लंबा कोट, बालों में जेल लगाकर सेट किए हुए, एक लट माथे पर गिरी हुई, वो वजह ही लग रहा था। उधर महीज़ा खुशी से चमकती हुई ठेले के करीब छोटी सी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। आ जाइए, उसने नरमी से आवाज़ दी। यहाँ कोई प्राइवेट जगह नहीं? इब्राहिम ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए 60 साला रफ हालत में एप्रन पहने शख्स से सवाल किया। क्या साहब जी, हम गरीब की इज्जत क्यों उतार है? यही हमारा रोजी रोटी है, सब खाता है यहाँ। मेरा मतलब वो नहीं था, बस वेटर को भेज दें जल्दी से ज़रा। इब्राहिम ने हिचकिचाते हुए सामने की छोटी कुर्सी पर बैठा, वहाँ से बेचैनी के आलम में। बाजी क्या लेंगे आप लोग? अजीब से कपड़ों में मलबूस एक 20 साल लड़का करीब आया। साहब जी आप भी बता दें, आप मैडम से पूछ लें। जो भी चाहिए आपको बताया तो था, गाड़ी में वही चाहिए और अब आप ऑर्डर कर दें। मैंने नहीं खाना और फिर घर में कुछ भी नहीं खाऊंगी। अब ऑर्डर करें ना। वो होंठों के कोने नीचे करके थोड़ी थोड़ी हाथ पर रखकर मसनूई नाराज़ी से बोली। बोले हैं? इब्राहिम ने शर्मिंदगी से बोला। क्या साहब जी, आपको अपनी बीवी की पसंद का तो पता होगा ना? लड़का हंसी दबाए हुए बोला। शिट। इब्राहिम ने नजरें इधर उधर दौड़ाई। गोल रोल? वेटर ने नुकमा दिया। नहीं, गप्पे। ओह, आप कह रहे हैं कि गप्पे शप्पे मारें, बातें करें? डिस्गस्टिंग। इब्राहिम ने दांत पीसते हुए हाथ की मुट्ठी भींची। गोल गप्पे चाहिए हमें, इन्हें ला दें जल्दी। आपके बार वो बेजार लहजे में ठहर ठहर कर बोला। बेटा मुँह बस उड़ते हुए बड़बड़ाता हुआ खुली छत तले किचन की तरफ चल दिया। उधर महीज़ा इब्राहिम की कैफियत तो लुत्फ़अंदोज़ होती उसको राहत दबा रही थी। ऐसा नहीं हो सकता, वो जिंदा है। 1 हफ्ता पहले हमारी बात हुई थी। आवाज़ में यकीन कम और बेयकीनी ज़्यादा थी। अब जो कोई भी है देख लूँगा मैं। फ़िज़ा में खून सांस उभरी जैसे किसी ने बर्फीले शीशे पर उंगली फेरी हो। फोर्ट मनरो की खामोश वादी में बर्फ की दबी सतह पर कुछ हलचल सी हुई। पीछे टेबल पर रखा मोबाइल स्पीकर पर था। एक सहर सदा सी मध्यम आवाज़ उभरी। मेरे पास प्रूफ है, डेथ लेटर जो हीर ने खुद लिखा, या फिर कोई उसकी राइटिंग चुरा कर लिख गया। बोलने वाला ये अरमान था। उसके लहजे में शक, दुख और गुस्सा सब एक साथ उभल रहे थे। मैं किसी सूरत यकीन नहीं करने वाला। साया आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पर कदम रखता अब आगे बढ़ा। हर कदम के साथ जमी बर्फ चिरमराई और अब वो मेज़ के करीब पहुंच चुका था। आप ही हैं सिर्फ जो मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके तायाजाद कज़न हैं। तयान के चेहरे पर एक संजीदा सा सकूत छाया हुआ था। मैं प्रूफ देखे बगैर यकीन नहीं करता किसी पर भी। आप फोर्ट मनरो आ जाओ। कॉल बंद होने की हल्की सी आवाज़ बर्फ में गुम होकर यूँ लौटी जैसे किसी ने खामोशी से कोई दरवाज़ा बंद कर दिया हो। कौन है ये शख्स जो हीर के गायब होने पर ज़मीन आसमान एक किए हुए है? बंद मोबाइल पर नजरें जमाए बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। उधर गिरमान के गिर्द बर्फ का सकूत, दरख्तों की सरगोशियाँ और फिजा में परिंदों की कटी फटी सदाएं एक गुमशुदा चीख को जिंदा रखे हुए थी। रश से कदरे दूर जहाँ चाय की भाप और धीमी रोशनी के बीच कुछ कहानियाँ खामोशी से जन्म लेती हैं। अरहाम और गुल एक दूसरे से के सामने मगर दिल जैसे कश्मकश में कैद थे। मैं तुम्हें बताना चाहती थी। गुल ने निगाहें झुकाईं, मगर वक्त नहीं था तो दाऊद को वॉइस कर दी जल्दी में। अरहाम की भवें सुकड़ गईं। वाइट जीन्स के साथ हमरंग बटनों वाली शर्ट, कलाई पर खड़ी, घुंघराले बाल आज़ाद थे। मुझे अब कुछ नहीं सुना। गुल, कल फिर ऐसी कोई हरकत करोगी तो शायद मैं रोकना चाहूँगा। वो उठने लगा। रोकना चाहोगे? गुल की आवाज़ अब मामूली सी हंसी के साथ नम हुई थी। बस इतना ही कहा ना तुमने? अरहाम, मेरी परेशानी तुम्हारी क्यों नहीं? मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता है तुमसे, तुम्हारे रवैये से। तुम्हारी चुप मुझे बोलने नहीं देती। गुल वही लड़की है जो कुछ वक्त पहले गायब हुई थी। खुले सफ़ेद ट्राउज़र, ढीली नीले रंग की शर्ट, टेलपोनी में बंधे बाल और चेहरा जैसे किसी आम शाम का तिलिस्म हो, सादा मगर दिल मोह लेने वाला। अरहाम के कदम जैसे जम गए। एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर जैसे झंझलाहट हार मान गई हो। भाड़ में जाए सब, कहते ही वो फिर बैठ गया। गुल ने एक छोटी सी फातिहाना मुस्कुराहट दबाई। पता था तुम जाओगे नहीं, और वैसे भी टीम को क्या खबर तुमने कब से मुझे देख रखा है, या ये कि हम कब से यूं इत्तफाकन मिलते रहते हैं? वो शरारत से बोली। मेरा तुम्हारे सामने आना खुद को तुम्हारी हिफाजत में देना है, बिकॉज आई ट्रस्ट यू। उसके अल्फाज में इतनी सच्चाई थी कि अरहाम का सारा गुस्सा बिखरने लगा। गुल ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया और अरहाम के हाथ पर रखा। खामोशी गहरी हुई मगर बोझल नहीं, मध्यम सी राहत के साथ। अरहाम ने थोड़ा सा झुककर उसे देखा। ओके, कॉफ़ी पीते हैं, फिर लैब भी जाना है। कहीं तुम अगली बार वॉइस के बजाय दाऊद को लाइव ना कर दो। गुल ने हंसी दबाई। और अगर कर दिया तो तुम्हारा रिएक्शन वीडियो वायरल हो जाएगा। हो जाएंगी। अरहाम भाई का दिल टूटने का लाइव मंजर। दोनों हंसे।
ماحول ہلکا ہوا مگر درمیان میں کچھ کہا نہ گیا جو شاید کہا جانا باقی تھا۔ تمہیں گول گپے نہیں پسند؟ مہیزہ نے بائیں طرف منہ گھما کر سوال کیا۔ آنکھوں میں شرارت کی بجلی اور چہرے پر بھرپور فتح کی مسکراہٹ تھی۔ سارے میں نے کھا لیے اور تم بھوتوں کی طرح دیکھتے رہے۔ میں بچوں جیسی حرکتیں نہیں کرتا، لہجہ وہی جیسے خود کو ہر قسم کی جذباتی لذت سے بالا تر سمجھتا ہو۔ گاڑی اب سنسان سڑک پر آ چکی تھی۔ موسم غیر معمولی طور پر خوشگوار ہو چکا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی اور خاموشی جیسے کوئی بھید چھپا رہی ہو۔ باہر موسم اچھا ہو رہا ہے، پیدل چلیں؟ ابراہیم نے چونک کر دیکھا۔ دماغ کے کسی گوشے میں الارم بجا۔ یہ کیا بے تکلفی ہے؟ یہ خود سے اتنا نارمل کیسے ہو سکتی ہے؟ بختو، گاڑی روکو۔ مہیزہ گاڑی سے اتری۔ بلاک ہیل جن میں سے اس کے سفید نازک پاؤں جھانک رہے تھے، گلابی رنگ کا لمبا کوٹ پر ہر پرجاذب نظر بنا رہا تھا۔ اب وہ دونوں سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ مہیزہ نے دونوں ہاتھوں کو جیب میں دبایا اور خوش دلی سے بولی، کتنا مزے کا موسم ہے نا، میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ ابراہیم سیدھا سڑک پار دیکھتے ہوئے معمول کے مطابق ایک ہاتھ کوٹ سے ہوتا ہوا پاکٹ میں تھا، دوسرے ہاتھ سے اپنی سرخ ناک کو مس کرتا ہوا مہیزہ کی باتوں کو سن رہا تھا۔ شاید پہلی بار وہ گہری نیلی آنکھوں کو اپنی ہلکی سبز آنکھوں میں اتار رہا تھا۔ ایک بیٹ مس ہوتی ہے، یا شاید اپنی زندگی کی نظم جسے وہ برسوں سے بھول چکا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ مہیزہ نے بال دائیں طرف کیے اور اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ پھر بھی سارا دن تو عظیم بھائی کے ساتھ خسر پسر کرتے ہو۔ کیا کرتا ہوں میں؟ ابراہیم نے جھنجھلاتے ہوئے سوال دہرایا۔ خسر پھسر؟ مہیزہ نے ہاتھ سینے پر باندھ کر اعلان کیا۔ میں بس عظیم وقاص کے ساتھ کام کی بات کرتا ہوں، اور یہ خسر پھسر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اب تم اتنے بھی معصوم نہیں ہو کہ تمہیں خسر پھسر کا مطلب نہ پتا ہوا۔ میس نہ کہے گا ہوں، شاید کسی اور زبان کا لفظ ہو۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ آہستہ آہستہ عورتوں کی طرح کسی کو دیکھ کر کانوں میں باتیں کرنا یا کمر پیچھے کھڑے ہو کر سرگوشیاں کرنا، اسے خسر پھسر کہتے ہیں۔ مہیزہ نے پورا سلیبس کور کر دیا۔ واٹ؟ ابراہیم کی تیوریاں چڑھیں۔ اتنے برے برے لفظ کہاں سے لاتی ہو؟ جسٹ ایکٹ لائک اے وومن۔ برا نہیں ہے یہ لفظ، بس آپ کے ٹائپ کا نہیں ہے۔ واٹ ایور۔ ابراہیم نے سرد مہری سے کندھے اچکائے۔ میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، بس کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ جانی انجانی میں صفائی پیش کر گیا تھا۔ واپس گھر چلیں، ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ سڑک خالی تھی، آسمان جیسا دھند کے گولے پھینک رہا ہو۔ ہوا بدن میں سرنگ کرتی اور خاموشی، جیسے کچھ نہ ہو اور بہت کچھ ہو، شاید سب کچھ۔ ہائے مسٹر زیان رحمان، پیچھے سے آتی مردانہ آواز فورٹ منرو کی گہری خاموشی کو چیرتی ہے۔ یرمان سفید چنیوز پینٹ، سفید ہائی نیک ہم رنگ اوور کوٹ اور سفید ڈریس بوٹس میں ہر درجے کا حسین لگ رہا تھا، گویا فورٹ منرو کی تھیم کے عین مطابق مکمل اور اعلیٰ، جبکہ زیان رف حلیے میں سیاہ ٹی شرٹ، ہم رنگ کوٹ اور نیوی بلو پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ چہرے پر سرد تاثر، قدم اس آواز کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ ذہی نصیب، یرمان اور زیان کے درمیان صرف ایک ٹیبل تھی، مگر جو خلا ان کے بیچ تھا وہ لفظوں سے نہیں بھرا جا سکتا تھا۔ آپ کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ ہیر تبریز دلاور میں نہ سلام نہ کلام، سیدھا مدعے پر آیا۔ یرمان کی آنکھیں تنگ ہوئیں۔ آپ کی ڈائریکٹ بات میرے دل پر لگی۔ دوستانہ رویہ پسند آیا مجھے زیان صاحب۔ میں تعریفیں سننے کے لیے یہاں موجود نہیں ہوں۔ لا تعلقی ہنوز قائم تھی، جیسے کمرہ عدالت میں سب ثبوت، گواہ اور وکیل موجود ہو، مگر جج صرف موت کی سزا سنانے کی نیت سے صبح ناشتہ کر کے آیا ہوں۔ میں نے اسے آج تک دیکھا نہیں، لیکن اسے پسند کرتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دن صدیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یرمان کی آواز میں دیوانگی کا ایک قطرہ جھلکا۔ زیان کا لہجہ سخت ہوا، تقریباً چلانے کے انداز میں پھٹ پڑا۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرو۔ جو کوئی بھی ہو وہ میری منگیتر ہے، اور یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتی ہے۔ اگر تم میرے پاس پہنچ سکتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو کہ میں اس کا تایا زاد کزن ہوں۔ اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ یرمان ہنسا۔ منگیتر، حفاظت، ذمہ داری، بجا فرمایا زیان صاحب، جھک کر میز پر کوہنی ٹکائی۔ تو پھر وہ کہاں ہے؟ بلکہ وہ تو دنیا کی کسی کونے میں بھی نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی ہے میرے رابطے میں ہے، اور وہیں ہے جہاں ہونا چاہیے۔ مر چکی ہے ہیر، یہ بات آپ جانتے ہوں گے، شاید بمشکل کہا لیکن محسوس نہیں ہونے دیا۔ تم جاننا کیوں چاہتے ہو؟ اور میں کیوں بتاؤں کسی کو بھی؟ کس حق سے؟ میں وہ ہوں جو زندہ رہ کر بھی اس کی سانسوں میں دفن رہنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک بار بتا دوں، کیا وہ ہے بھی یا نہیں، یا سب تمہارا فریب ہے؟ یرمان آہستہ سے بولا۔ زیان خاموش رہا، پھر آہستگی سے کہا، مجھے اپنے بارے میں سب بتاؤ، ورنہ جانے کا راستہ وہی ہے جہاں سے آئے تھے مسٹر۔ زیان کہتے چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ پیچھے سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور کوے گیت نہیں وصیتیں گا رہے تھے۔ دسمبر کی رخصتی میں شام کا افسردہ سکوت ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ سرد ہوا کی ایک مبہم سی سرسراہٹ فضا میں رچی تھی، جو ہر شے پر ایک عارضی بے حسی طاری کر رہی تھی۔ اس بے کیف منظر کے درمیان سے ہوتے ہوئے خود کو سردی سے بچا کر تم اپنے قدموں کو ایک تجربے گاہ کی طرف موڑو۔ دروازہ کھلا اور منظر تمہارے سامنے ہے۔ ابراہیم عبید کوئی کچا کھلاڑی نہیں ہے۔ اس کے اتنے قریب ہو کر بھی میرے ہاتھ خالی رہے، میں کچھ نہیں کر سکی۔
سرخ مخملی گاؤن میں ملبوس لڑکی پروجیکٹر کی دھیمی روشنی میں کھڑی تھی، جس پر ابراہیم عبید کی ایک مبہم سا خاکہ نما تصویر روشن تھی، رف ٹپ سے حلیے والی تصویر۔ وہ تینوں اس کمرے میں موجود تھے، خود کو دسمبر کی ٹھنڈ سے بچانے کے لیے گرم کپڑوں کی تہوں میں لپیٹ رکھا تھا۔ میڈم، ارحام نے نرمی سے میز پر رکھا چائے کا کپ اٹھایا، گھون بھر کر بولا، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا، کچھ ایسا کہ ابراہیم خود ہمارے جال میں پھنسے۔ دادا ارحام کے ساتھ ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگتا ہے۔ کمرہ جہاں 3 افراد کی خاموشی ایک بوجھ بن چکی تھی، اس جمود کو توڑنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ابراہیم اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ کمرے کا ماحول پرسکون تھا، سائڈ ٹیبل پر 2 موبائل رکھے تھے، پہلے کی نسبت سیاہ کھلی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس بال ماتھے پر بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرے پر ہلکی شیپ ابھری تھی۔ منیم دراز ہو کر اپنے کام میں پوری طرح منہمک دکھائی دیتا تھا، ساتھ ہی میوزک بج رہا تھا۔ I am so lonely broken angel رنگ ہوتی ہے، ہمیشہ کی طرح کان میں لگے ایئر بڈ کو ٹچ کرتا ہے۔ بھائی، کوئی آپ پر نگرانی کرے، آپ سے ابھی تک جو بھی ہے انفارمیشن نہیں نکال سکی۔ فون پر آنے والی آواز پر وہ فوراً رد عمل دیتا ہے، جی بھائی، زیادہ انفارمیشن نہیں نکال پایا کیونکہ وہاں سب پر نظر رکھی جاتی ہے۔ بڑی ٹینشن نہ لو، آہستہ آہستہ ہم سب جان لیں گے۔ گل ایسی بے وقوفی کبھی نہیں کرے گی، اور اس کے علاوہ کون ہے جو میرے نزدیک ہو کر بھی مجھ سے دور ہے؟ بھائی، گل نہیں ہے، وہ شاید کوئی اور ہے۔ اوکے، خیال رکھنا۔ جی بھائی، آپ یہ فون کٹ کرنے کے بعد ابراہیم لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے سوچتا ہے، ایسا کون ہے جو مجھ پر نظر رکھے ہوئے؟ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ باس؟ عظیم وقاص کی آواز آتی ہے۔ یس عظیم وقاص۔ باس، کچھ تصویریں ملی ہیں، ریڈ روم میں ہیں، آپ دیکھ لیں۔ وہ دروازے پر کھڑا اطلاع دیتا ہے، پھر پلٹ جاتا ہے۔ ابراہیم ٹی شرٹ پر ہینگ سٹینڈ سے کوٹ اتار کر پہن رہا تھا۔ ماما، بابا، میں آپ لوگوں کو بہت مس کرتی ہوں، ویران سی ہو چکی ہوں، کہاں ہیں آپ لوگ؟ ابراہیم آتے ہوئے مہیزہ کے کمرے سے آواز سنتا ہے، چونکہ پہلے ابراہیم کا کمرہ آتا ہے، پھر مہیزہ کا۔ نیچے اور اوپر سیڑھیاں گولائی میں جاتی ہیں۔ بنا ناک کیے ابراہیم مہیزہ کے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ بابا کہاں ہیں؟ ماما؟ مہیزہ جائے نماز پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، سمپل سی لانگ گرے فراک پہنے، دوپٹہ فولڈ کی، ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے، وہ بہت کچھ مانگ رہی تھی۔ مہیزہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ابراہیم حیرت سے پوچھتا ہے۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں، وہ دائیں جانب چہرہ موڑ کر کہتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ناک سرخ ہو رہی تھی۔ آپ دعا ختم کریں اور یہاں آ کر بیٹھیں۔ آپ کے پاس ماں، باپ، بھائی، پوری فیملی ہے، اسی لیے آپ مسئلے پر دلاسا نہیں دے سکتے۔ مجھے کوئی وہ نہیں دے سکتا جو یہاں بیٹھے مل سکتا ہے، وہ ہولے سے بولی۔ نظر آنے والی چیزوں میں سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہوتا۔ ابراہیم اب مسئلے کے پاس آ کر ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ شاباش، ہاتھ دھو۔ سرخ آنکھیں بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ آپ ہاتھ بڑھا نہیں سکیں گے، اکیلی ہو گئی تو تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ میں جتنی دیر ہوں آپ کے مسئلے حل کر سکتا ہوں، اٹھو اب۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر وہ مسئلے سے اٹھتی ہے۔ ایک آنسو ابراہیم کے ہاتھ پر پھسلتا ہے۔ اب وہ دونوں بیٹھ کے پانتی پر بیٹھے تھے۔ ابراہیم رف ہولیے میں پہلی بار مہیزہ کے سامنے آیا تھا، فولڈ دوپٹے میں، سرخ اور گہری نیلی آنکھوں کے ساتھ بہت درجہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا ہوا، پیرنٹس کی یاد آ رہی ہے؟ جی۔ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں؟ لیکن آپ تو جانتے ہیں، میرے گھر والوں سے ملا دیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ آپ رونا بند کریں، میں نے تلاش کی ہے لوکیشن، گھر چینج کر لیا انہوں نے، اس لیے ملا نہیں۔ موقع پر جھوٹ پتہ نہیں کیسے در آیا تھا، لیکن مجھے بابا یاد آتے ہیں، کب سے دیکھا نہیں انہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ وہ دکھتے کیسے ہیں۔ بظاہر سب کچھ مل رہا ہے مجھے، لیکن میری فیملی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں انسانوں کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ آواز رند گئی، آنسو پھر سے روانی پکڑ رہے تھے۔ ابراہیم کے دل کو کچھ ہوا تھا، جسے وہ اپنی آنکھوں سے بیان کر رہا تھا۔ آپ رونا بند کریں گے تو سب ٹھیک ہوگا نا؟ مجھے رونا آ رہا ہے۔ ہم زبردستی رو یا دکھی نہیں ہو سکتے، کچھ کمیاں ہمیں رلا دیتی ہیں۔ ابراہیم نے اپنی آنکھیں جھٹکے سے زور سے بند کر کے کھولی۔ جو چیز موجود نہ ہو ہم صرف اسی کے لیے روتے ہیں، جو میسر ہو ہم کھونے لگتے ہیں پھر۔ ابراہیم نے دھڑکتے دل سے جانے کا کیا کہہ دیا تھا۔ اب نہیں روتی، لفظ اپنا کام کر گئے تھے۔ کافی بنانی آتی ہے آپ کو مہیزہ؟ شاید، اگر بنانے کی کوشش کروں، یاد نہیں ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، کوشش کرو، جیسے بھی بنتی ہے بنا لاؤ، ٹیرس پر پیتے ہیں۔ جی، آپ آ جائیں، میں آتی ہوں کافی لے کر۔ وہ پتہ نہیں بغیر سوچے سمجھے کیا کہہ چکا تھا، دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں آئی تھی۔ نہیں آتی۔ مہیزہ مسئلہ اٹھا کر دوپٹہ فولڈ سے ہٹا رہی تھی۔ 2 بار موت نے آپ کے در پر دستک دی، مگر ہر بار اسے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا، ایک سراب کے مانند۔ اور یہ راز، یہ پردہ نشی حقیقت آج بھی سب کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ زیان فورٹ منرو میں خاموشی کے بیچ چیئر پر بیٹھا تھا، سامنے کھڑا وجود جس کی چوڑی ساخت اور مضبوط کندھے تھے، پشت کیے کھڑا تھا۔ زیان کی نظریں اس پشت پر جمی تھیں۔ یہ تمہارا احسان ہے کہ آج میں زندہ ہوں زیان۔ ہیر کی حفاظت کے لیے گھر تک جلانا پڑا مجھے تاکہ وہ کہیں اور سیٹل ہو سکے۔ اس کی آواز میں جذبہ تھا، صرف ایک سرد پن۔ برفیلی زمین پر وہ بوجھ تلے جھکتے درخت، کانپتی سرد ہوا، اور وہ خاموش میز آج بھی حسب روایت حقیقت سے نظریں چرا کر کھڑی تھی، جیسے ہر درد، ہر سچائی کو برف کی تہ میں دفنا دیا ہو۔
میں ملا ہوں اس سے، لیکن وہ ہیر کے پیچھے پاگلوں کی طرح ہے انکل۔ میں ہیر کی حفاظت کرنے کے اقدامات کر رہا ہوں بیٹا۔ وہاں پھر سے سکوت چھا گیا۔ موسم میں ٹھہری ہوئی سی خنکی تھی، جیسے ہوا بھی دبے قدموں چل رہی ہو۔ پردے ہوا کے ہلکے جھونکوں میں مدھم رقص کر رہے تھے۔ یرمان کھڑکی کے پاس کھڑا باہر جھانک رہا تھا۔ اس نے ٹیبل کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ یہ عرصہ اور مرثا کی تصویریں جا کر زیان رحمان کے منہ پر مارو اور یہ غلط فہمی دور کرو کہ میں اس کے انڈر یا اس کے حکم پر کام کرتا ہوں۔ یرمان گرے چینیوز پینٹ، وائٹ ہائی نیک چارکول کوٹ، میٹ بلیک واچ اور ڈریس بوٹس میں ملبوس تھا، ہمیشہ کی طرح وجیح، بے حد حسین۔ اس آڑ نے تصویریں اٹھا کر اپنے بھاری بھرکم وجود پر پہنے کوٹ کی جیب میں ڈال دی۔ یرمان صاحب، یرمان نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ آپ پر یقین کرے گا کہ آپ اس کے قاتل کو جانتے ہو؟ یقین کرے یا نہ کرے، اس کا قاتل موجود ہے، زندہ ہے، لیکن زیان کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس آر کی نگاہوں میں لمحے بھر کو ٹھہراؤ آیا، چہرے پر سنجیدگی گہری ہوئی، پھر وہ بے حد نپے تلے انداز میں گویا ہوا۔ انسان کو آج کے دور میں جانور پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے ساتھ انسانوں سے زیادہ جانور رہتے ہیں۔ یادداشت میں بے ہوش ہیر کو آزاد کرنے کا منظر لہرایا۔ چرچر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور اسار خاموشی سے نکل گیا۔ یرمان وہیں ساکت کھڑا تھا، حیران۔ فضا میں رات کی سیاہی کچھ یوں پھیلی تھی گویا ہر منظر پر سیاہ رنگ کی باریک چادر تنی ہو۔ سڑک، آسمان، عمارتیں، سب کچھ جیسے مدھم روشنی میں اپنے وجود کو چھپا رہا ہو۔ بلندی پر کھڑا ٹیرس، نیچے شہر کی زرد بتیاں اور اوپر آسمان پر بادلوں کی بے آواز چال، ہوا میں خنکی تھی اور خاموشی کی کوکھ سے ہلکی سی سرسراہٹ جنم لے رہی تھی۔ وہ ہاتھوں میں 2 مگ پکڑے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی، پیروں کو چھوتی، گرے فراک، فل سلیوز، ادھ کھلے گھنگریالے بال، بلاک ہیلز اور اوور کوٹ میں لپٹی۔ پاس آ کر دھیرے سے کہا، شاید آپ کو آسمان بہت پسند ہے۔ وہ اس کے برابر آ کھڑی ہوئی، قد معمولاً ابراہیم کی گردن تک آتا تھا، مگر وہ ہیل پہنے تھی اس لیے اس کا ماتھا آ کر اس کے ناک کے برابر ٹھہرا ہوا تھا۔ 2 الگ قامتیں مگر عجیب مطابقت تھی، جیسے قدرت نے ناپ تول کر دونوں کو ایک دوسرے کے لیے تراشا ہو۔ سرد ہوا بدستور چل رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، ہاں، اس لیے کہ انسان اس غلط فہمی سے بچ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت لوگ ہیں۔ وہ دونوں اب ٹیرس کی ریلنگ سے ٹیک لگائے نیچے شہر کی روشنی اور اوپر خاموش بادلوں کو دیکھ رہے تھے۔ ایک ہاتھ آگے بڑھایا، کافی؟ نظریں آسمان پر تھیں۔ میں سمجھی نہیں کچھ۔ وہ ہلکی سی سانس لے کر گویا ہوا، دنیا سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ ہر انسان چل رہا ہے، جیسے آسمان پر ستارے ایک ساتھ نظر آتے ہیں، مگر میں ستاروں جیسا نہیں ہوں۔ میرے حصے میں صرف خالی آسمان آتا ہے جو وفا کا کربناک حوالہ لگتا ہے، اور ہاں، وہی خالی پن مجھے کافی جیسا لگتا ہے، گرم مگر تنہا۔ ہیر نے لمحے بھر کو ابراہیم کی طرف دیکھا۔ ہلکی سبز خاموش سی آنکھیں اس کی گہری نیلی الجھی ہوئی نظروں سے ٹکرا گئیں۔ آپ اس انتہا پر بھی اس انسان کا دکھ نہیں سمجھیں گے جس کے پاس نہ زمین ہے نہ آسمان۔ وہ چونکا تھا، دل کو پھر سے کسی بات نے تکلیف دی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہولے سے بولا، آپ کا یہ رنگ عجیب ہے۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد آپ کو صرف ہنستے دیکھا ہے۔ مجھے باتیں گھمانی نہیں آتی، جو ہوتی ہیں سب کے سامنے ہوتی ہوں، یہ بات مت بھولیے گا۔ چہرے پر پھیکی مسکراہٹ لیے ہوئی، کافی اتنی خاص نہیں ہے۔ گویا قصہ ختم کیا۔ ہوا اور تیز ہو چکی تھی، کچھ احساسات زندہ ہو رہے تھے، زخموں کی خوشبو سے فضا میں تیر رہی تھی۔ سردیوں کے زخم نہیں بھرا کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بار وہی زخم دوبارہ دیے جائیں۔ کوئی یرمان ہے جو ہیر پر مسلسل نظریں گاڑے بیٹھا ہے، لیکن یرمان کریم اور ابراہیم عبید دونوں ہی ہیر کی کھوج میں ہیں۔ ریڈ ہوڈی گاؤن میں لپٹی گل حسب معمول چہرہ نقاب میں چھپائے اسکرین پر جھکی بولی، لو جی، یہ دونوں ہیر میڈم کے چکر میں مجنوں بنے پھرتے ہیں۔ ارحام قدرے سکون سے چپس کھاتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھا بولا، یار ابراہیم تو میری جی ایف ہے ہی، لیکن یرمان تو یرمان ہے۔ ہوائی خبر ہے کہ یہ بندہ بڑا حسین ہے، اس جیسا شاندار اور نادر پیس دنیا میں ایک ہی ہے۔ دوسری جی ایف بن سکتا ہے، لیکن میں حسن پر مر کی بے وفائی تھوڑی کر سکتا ہوں۔ ایک کمبخت، دوسرا کمینہ۔ دہدہ کے فراخ دلی نے گویا ماحول میں جلن کا تڑکا لگا دیا تھا۔ اور میڈم، آپ لال شیطان کی طرح ریڈ ہوڈی اور نقاب اوڑھ کر گھومتی رہتی ہیں، دم نہیں گھٹتا آپ کا؟ تمہاری جی ایف تو کالے کپڑوں میں گھومتی ہے، سوری، گھومتا ہے، کالا شیطان۔ اور نہیں، غلط بولا، کالی شیطان۔ مسکرا کر پاس آتے ہوئے بولی، ہم ساتھ ہیں، ٹیم ورکرز کی طرح، فرینڈز بھی ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں بتایا نہیں کہ آپ کون ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں، لیکن ایک دوسرے کی فیملی بچی رہے اس لیے ساتھ ہیں۔ وہ کہہ کر واپس پروجیکٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ میڈم، لال شیطان والی بات بری لگی؟ آج کی تاریخ میں تو اس کے دانت منہ کے اندر نہیں ہونے والے۔ آپ کی بات بری نہیں لگی، میڈم کو آپ کا سوری کی جی ایف سے زیادہ ہی لگاؤ ہے۔ ارحام مسکراتے ہوئے بولا، ماحول خوشگوار ہو چکا تھا۔ یہ انفارمیشن اٹل تھی، ایسی کہ جیسے کسی بیان پر مہر لگ چکی ہو، کسی کاغذ یا ڈرائیو کی فائل میں محفوظ کی جا چکی ہو۔ میری بہنوں کی تصویریں تمہارے پاس کیسے آئیں؟ پہلے تو صرف ہیر کے بارے میں بکواس کر رہے تھے، اب میری فیملی تک جا پہنچے ہو۔ زیان ہاسٹل کے بے حد صاف ستھرے مگر سرد کمرے میں تھا، جہاں اس کے پھینکے گئے سامان کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر کچھ اس انداز میں لوٹ رہی تھی جیسے یک ہوا میں کوئی چیخ دب کر رہ گئی ہو۔ آرام سے زیان رحمان، یرمان سرد لہجے میں بولا،
जनवरी की ठंडी खुमार आलूद धूप लाखों मील का सफ़र तय करती हुई सफ़ेद पोश खामोश कमरे में इस्तादा उस नफीस हुस्न से लबरेज और दराजकद वजूद को नज़ाकत से छूती है, जिसके सुर्खों सफ़ेद रंगत, शफाफ पेशानी, आंखें गहरी स्याह, नाक मुतनासिब, लब तराशीदा और ख़त कट दाढ़ी बेमिसाल करीने से चुनी हुई थी। फनकाराना फुर्सत से तराशा गया हुस्न, कसरती जिस्म पर वाइन रंग की हाई नेक, हम रंग चिनियोस पैंट और नफीस लंबा कोट, सरापा गुरूर, खुमार सतह धूप की नरम सी लहर उसको छूते ही जैसे खुद फरीफ्ता हो गई हो। और किरण ने उस मर्द पुरस्कार को एक लम्हे में बेख्तियार खुद में समेट लिया। वो मर चुकी हैं, उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है। लेकिन क्या जानना चाहोगे कत्ल किसने किया था? मिस्टर, आप वो बोलें जो मैं सुन सकूं। ऐसा ना हो कि वो सब जो मैं करूं आप खुद ना सह सकें। सर फाड़ देने वाले अंदाज में ज़ियान बोला। उसका सर तो वहीं फोर्ट मंडो में फोड़ के आना था कमीना। मुझे याद है वो दिन जब सब कुछ हीर के सामने हुआ, और ये सब होने से पहले हीर को सब मालूम था, लेकिन उसने कुछ नहीं रोका, कुछ भी नहीं। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। खबीस इंसान, कौन हो तुम? ज़ियान की सांसें तेज थीं, हलक खुश्क हो चुका था और पेशानी पर पसीना वासे था। अगर तुम हीर के बारे में बताने को तैयार हो तो मैं भी सब कुछ बताने को तैयार हूँ। यरमान की आवाज़ फ़ोन के आखिरी किनारे से आई और अगले ही लम्हे फ़ोन कट कर चुका था। यरमान साहब, आप तो खुद कातिल का बता रहे हैं। आदि खामोशी से पीछे खड़ा था, जिस सवाल में उलझा हुआ था आखिरकार ज़बान पर आ ही गया। झांसा दिया है, वो खुद बताएगा। और ये किसने कहा कि मैं कुछ बताऊंगा? रंधावा सुकून से सब सुनता रहा, खामोशी से सर इस्पात में हिलाता है। यरमान मुस्कुरा रहा था, हसीन शातिराना मुस्कुराहट। ये वो लम्हा था जब हुस्न और जुर्म एक दूसरे के आमने सामने थे और हुस्न जीत रहा था। खामोश पर्दे हमेशा की तरह अपना फर्ज निभा रहे थे। बॉस, अजीम मुअद्दब अंदाज में हाथ बांधे गोया होता है। यस, गोया आज साहब अच्छे मूड में हैं। ब्लैक एंड वाइट थीम में मलबूस चील किनारे दोनों एक खास हम आहंगी के साथ चल रहे थे। सर्द हवाएं उनके वजूद से यूं गुजर रही थी गोया रूह को छू कर गुजर रही हूँ, मगर वो दोनों उन हवाओं से मावरा महसूस हो रहे थे। आप बदल रही हैं, वो ठहर ठहर कर बोलता है। आपके जज्बात आपकी आंखों से झांकने लगे हैं, चेहरा उनका अक्स बन गया है। क्या? वो अचंभे से बोलता है। जी, आप दिलचस्पी लेने लगे हैं उस लड़की में। हवा सर्द थी, लेकिन इब्राहिम को महसूस नहीं हो रही थी। अजीम वकास, अगर हम मसले पर बैठकर कुछ मांगे तो क्या वो वाकई मिल जाता है? मसले तक अक्सर लोग सिर्फ फ़र्ज़ निभाने जाते हैं, और कुछ खालिस रब के लिए जो सिर्फ फ़र्ज़ अदा करते हैं वो अजब जालिम होते हैं। गुनाह के बाद नमाज और फिर अगले गुनाह की तैयारी। और जो रब के लिए जाते हैं वो हम जैसे लोगों को कभी काबिल कबूल नहीं होते, क्योंकि वो उन चीज़ों से बचते हैं जो हमें अजीज़ होती हैं। अजीम वकास, मुझे कभी सुकून नहीं मिला, ना कोई ऐसी खुशी जो दिल को इत्मीनान दे सके, ना ख़ानदान, ना रिश्ते, ना कामयाबी। लेकिन अब वो रुकता है। एतराफ़ मुश्किल था। अब इस लड़की के आने के बाद मैं दिल से मुस्कुराने लगा हूँ, जैसे मेरी खोई यादाश्त बहाल हो गई है। जीने का एक अलग सा एहसास पैदा हुआ है। लोग मसलों पर बैठकर सुकून मांगते हैं, और मुझे उस लड़की के आने से सुकून मिला है। बॉस, धोखा बहुत खूबसूरत फरेब होता है, इतना खूबसूरत कि इंसान उसे खुद के लिए चुन लेता है। मसले पर बैठने वाले नमाज से पहले खुद को यकीन दिला चुके होते हैं कि सुकून मिलेगा, और दूसरा धोखा मोहब्बत है जो कोई दूसरा इंसान हमें देता है। दोनों चीज़ों में बज़ाहिर फ़र्क है, लेकिन धोखा है। तुमने काफ़ी गहराई से महसूस किया है। अजीम वकास, और अजीम के लबों पर उभरती मुस्कुराहट यकायक जैसे उदासी के धुएं में तहलील हो गई। बॉस, जिस लड़की को मैंने चाहा था, जिस धोखे को मैंने शऊरी तौर पर चुना था, उसे मुझसे नहीं मेरे पैसों से मोहब्बत थी। नोटों से इश्क करने वाला बिकाऊ होता है। बोली लगाओ, कीमत दो और ले जाओ। अजीम की आवाज़ नमी से बोझल हुई, और फिर वो भी मुझे छोड़ गई। उसका हलक जैसे किसी छुपी चीख से बंद हो गया था। इब्राहिम ने आहिस्ते से रुख उसकी तरफ मोड़ा। मेरी तरफ देखो अजीम वकास। अजीम की आंखों की सुर्खी शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी, और आंसू शायद बरसने की इजाज़त मांग रहे थे, मगर वो अभी भी अंदर ही कहीं कैद थे। अगर पैसों की बात है तो हम ज़्यादा दे देते, मगर वो बिक गई थी बॉस। मेरे जज्बात नहीं दिखे उसे। मेरे अमीर होने तक वो किसी और के तराजू में बैठकर मेरा पलड़ा झुका चुकी थी। और जानते हैं बॉस, बोली इस्लाम में हराम है, और हराम कभी सुकून नहीं देता। देता है क्या? अजीम के लफ्ज़ टूटते जा रहे थे, और आंखों की नमी अब रुखसारों पर बहने लगी थी। अचानक वो इब्राहिम के सीने से लगकर ज़ोर से रोने लगा, जैसे बरसों का जब तब किसी और के सीने पर सरक कर टूटने का मौका पा गया हो। अजीम, रिलैक्स करो। इब्राहिम ने नरमे से उसकी पुश्त थपथपाते हुए कहा। बॉस, वो चली गई, और अब आज भी आधी रात को छत से लटके पंखे मुझे अपनी तरफ बुलाते हैं। दिन के उजाले मेरे सीने पर बोझ रखते हैं। मैं सिर्फ सांसें ले रहा हूँ, जिंदा नहीं हूँ। मैं शायद बहुत पहले मर चुका हूँ। उसने सिर्फ छोड़ा नहीं, मुझे अंदर से मार दिया है। अजीम इब्राहिम के गले में सर छुपाए रो रहा था, बच्चों की तरह, गैर मशरूत, बेआवाज़। इब्राहिम ने आहिस्ता से खुद से पीछे किया और बहुत नरमी से उसे देखा। अजीम, जो चीज़ दुखते उसे खुद से दूर रखना चाहिए। मेरी बस यही दुआ है कि आप कभी ना जान सकें मोहब्बत क्या होती है और मौत का इंतज़ार कैसा लगता है। वह नज़रें झुकाए चेहरे से आंसू पोंछते हुए बोला, आवाज़ में नमी बरकरार थी, वही तयशुदा तकलीफ। रिलैक्स रहो, सब कुछ बेहतर होगा। इब्राहिम ने लहजा हल्का रखने की कोशिश की, जैसे बात बदल देने से कुछ दुख भी बदल जाएंगे।
جی، عظیم نے دھیمی سی آواز میں کہا، جیسے ہونٹ بھی تھک چکے ہوں۔ سردی مزید بڑھ چکی تھی مگر ان دونوں پر اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ جھیل کنارے لوگ اپنی اپنی موج میں کچھ درد لے کر، کچھ درد دے کر اور کچھ بس بے درد ہو کر چل رہے تھے۔ سردی کی شدت انتہا کو چھو رہی تھی، فضا میں دھند تھی، ہر سانس سے دھوئیں کا ایک ہلکا سا بادل بن کر نکلتا اور لمحے بھر میں تحلیل ہو جاتا۔ چائے کی خوشبو، سنجیدہ بحثوں میں الجھے کہے اور کہیں کہیں کانپتے ہوئے ہاتھوں میں دبے مفلر ماحول میں کلک سے رمق کھول رہے تھے۔ کوئی جیکٹ میں لپٹا، کوئی شال میں گم، تو کوئی گرم چائے کو زندگی کی آخری امید سمجھ رہا تھا۔ میڈم، یہ ارمان کریم کی کوئی واضح تفصیل دستیاب نہیں، نہ خاندان کا کچھ پتہ، نہ بیک گراؤنڈ، کہتے ہیں صرف ایک نام ہے، باقی سب دھواں۔ زبید پروجیکٹر کی خالی اسکرین کو دیکھ کر بیزاری سے بولا۔ داؤد بس دیکھتا رہا، گہری نظر، بند لب اور سوچتا ہوا چہرہ۔ میڈم، ارحام اور گل کے درمیان کوئی سین وغیرہ چل رہا ہے؟ میرا مطلب چکر وکر؟ دادا نے کام کی بات چھوڑ کر اپنے دانت دکھائے، گویا کوئی راز فاش کرنے کے ارادے میں تھا۔ ریڈ ہوڈی گاؤن والی لڑکی کرسی سے اٹھی، ایک گمبھیر وقار کے ساتھ فائل کی ورقردانی کرتے ہوئے بولی، مجھے کیا پتا، میرے سے زیادہ تو وہ دونوں آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ میری جی ایف کا کچھ پتہ چلا؟ جی ایف؟ داؤد نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، جی ایف یعنی ابراہیم عبید، میڈم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ دادا، تیرا پتہ کر چکا ہے، وہ آج کل کسی لڑکی کے چکر میں ہے۔ ارحام پیچھے سے آ کر ایک دھماکہ خیز خبر سناتا ہے۔ کیا؟ دادا کا منہ ایسے کھلا جیسے آنکھوں کے سامنے میراث چھوٹ رہی ہو۔ ہاں جی دادا، میری جان، جی ایف بدلو۔ ارحام ہنسی دباتے ہوئے پیار سے کندھے پر ہاتھ مارتا ہے اور انگلی کی نوک سے تھوڑی اوپر کرتا ہے۔ لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اخبار سے۔ ارحام ہنستے ہوئے کہتا ہے، دوسرے ہاتھ میں پکڑا اخبار لہراتا ہے۔ لکھا ہے، ابراہیم عبید کسی نہایت غریب ڈھابے پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جملہ پورا ہونے سے پہلے کہا ٹوٹ گیا۔ میڈم نے چونک کر فوراً اخبار کی طرف نگاہ دوڑائی۔ بولو بھی آگے، جان لوگے بچے کی؟ دادا نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ ارحام نے اخبار دادا کو تھماتے ہوئے کہا، ڈھابے پر بیٹھ کر گول گپے اس لڑکی کے ساتھ کھاتا، لڑکی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ داور نے اپنا چشمہ ٹھیک کیا، داؤد نے اپنا چشمہ ٹھیک کیا اور ایک پھیکی سے مسکراہٹ ان کی طرف پھینکی۔ ہائے، میں تو پہلے ہی بیوہ ہو گیا، ہائے، گندی سی کرخت آواز نکالی اور رونے کی اداکاری کرنے لگا۔ باقی سب بھی کھل کر ہنس رہے تھے، تھوڑی سی کامیابی بھی بہت بڑی محسوس ہو رہی تھی۔ باس جو ڈی کی انفو ہے وہ یہ ارمان نامے بندے کی ہے جو دکھتا نہیں لیکن ہے ہر جگہ۔ اوہ، سرخ کمرے میں ایک ہلکی سے خنکی تھی۔ ابراہیم نے ریوالونگ چیئر پر جھولتے ہوئے اپنا بازو چہرے کے کنارے پر رکھے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر گہری سانس لی۔ سامنے کھڑا عظیم حسب معمول سفید شرٹ پینٹ میں تھا۔ ٹیب کی اسکرین پر نظریں جمائے دھیما سا بولا، عظیم وقاص، اگر وہ ہیر کی تلاش میں ہے تو یقیناً وہ محض تماشائی نہیں، کئی اندیکھے کھیلوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ فورٹ منرو کا اسے علم ہوگا، ایسے راز جو صرف ہوا میں نہیں زمین میں دفن ہوتے ہیں۔ دروازے پر دھیرے سے دستک ہوئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں مسٹر ابراہیم؟ ابراہیم جھجک کر عظیم کی طرف دیکھتا ہے۔ باس آپ بات کریں، میں آتا ہوں۔ عظیم مسکراتے ہوئے چل دیتا ہے۔ جی آ جائیں۔ عظیم کے گزرتے ہی مہیزہ قدم بڑھاتی ہے، پیروں کو چھوتی سفید ویلویٹ فراک، گردن سے لپٹا ہلکا سا ہم رنگ دوپٹہ، ہاتھ پیچھے باندھے، گھنگریالے بال کانوں کے کناروں سے ہوتے ہوئے پروقار انداز میں سیٹ کیے گئے تھے۔ ہر قدم پر ہیلز کی ہلکی سی ٹک ٹک کرتی آئی۔ مسٹر ابراہیم، آپ کا راج محل سیاہ ہے، آپ کا کمرہ بھی اور شاید دل بھی، لیکن یہ روم سرخ ہے، کوئی راز ہے یا کوئی کالا کام؟ مجھے کالے رنگ سے نفرت ہے، اس لیے ہر شے میں وہی رنگ ہے۔ وہ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اوہ خیر، میں معذرت کرنے آئی تھی۔ معذرت؟ وہ الجھتا ہے، وہ جو آپ میرے ساتھ گول گپے کے لیے، رک رک کر لفظ بولتی پھر خاموش ہو جاتی۔ آئندہ خیال رکھنا، اخبار کی زینت نہ بنوں میں۔ ابراہیم آہستہ سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، آواز میں نرمی تھی۔ اب وہ آمنے سامنے تھے، بلیک اینڈ وائٹ تھیم، پس منظر میں سرخ روشنی کا سایہ، جیسے کسی مصور کی سوچوں سے اترا ہوا خاکہ جو صرف ایک لمحے کو مکمل ہوا ہو۔ مہیزہ نے ہلکے انداز میں بالوں کو جھٹکا، پھر اپنی ایڑیوں پر مڑ کر ہلکی سی ٹک ٹک کے ساتھ دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ ابراہیم اسے جاتا دیکھتا رہا، ہونٹوں پر ایک مدھم تھکی ہوئی سی مسکراہٹ تھی، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز آتی ہے۔ دھند کی آغوش میں لپٹا شہر آہستہ آہستہ کروٹ لیتا ہے، لوگ بستر چھوڑ کر زندگی کے ہنگاموں میں الجھ رہے ہیں اور وقت اپنے معمول کے دائرے میں گھومنے لگا۔ لیکن دیگچی کی ایک پرشکوہ گلی میں برگنڈی رنگ میں نہائی ایک عمارت خاموش مگر ناقابل نظر انداز تمکنت سے کھڑی ہے، جسے دنیا ابراہیر کے نام سے جانتی ہے۔ مین گیٹ سے داخل ہو کر بائیں جانب لفٹ میں قدم رکھیں اور فلور اوپر چڑھتے ہوئے 5ویں منزل پر جیسے ہی قدم رکھتے ہو، سامنے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور تم گویا کسی خوبصورت صبح کی کالی رات میں داخل ہو جاتے ہو، اپنے وجود کو جیسے کسی اور جہان کے زیر سایہ پاتے ہو، جہاں ہر قدم کے ساتھ دو خاموش ہم قدم تمہارے ہم قدم ہیں۔ پھر اچانک عظیم وقاص تمہیں اس راہداری سے گزار کر اپنی بے حس سرد مزاج باس کے سامنے لا کھڑا کر دیتا ہے۔ حیرتوں میں جکڑا تمہارا وجود کسی خاموش جادو کے زیر اثر ہوا کی لہروں میں گھل کر فضا کے سنگ گم ہو جاتا ہے۔ باس، میٹنگ کا تو پتہ نہیں لیکن ایک اور میٹنگ ارینج ہو رہی ہے۔ آفس میں بیٹھا ابراہیم بلیک تھیم میں ملبوس لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے منہمک دکھائی دیتا ہے۔ عظیم کی بات پر چونک جاتا ہے، ٹائپ کرتی ہوئی انگلیاں رک جاتی ہیں۔ باس، ہیر میم کا پتہ لگ چکا ہے، وہ کسی ہوٹل میں ٹھہری ہیں۔ ہوٹل کے مینیجر سے پتہ چلا کہ وہ صرف خالی کمرے کا رینٹ دیتی ہیں، زیادہ تر باہر ہی رہتی ہیں، دن میں صرف ایک بار آتی ہیں۔ مینیجر کو زبردستی قائل کیا یہ سب بتانے کے لیے، پھر رکتا ہے، ابراہیم کے تاثر بغور دیکھتا ہے۔
اور باس، مینیجر سے پتہ چلا ہے کہ ہیر نے منع کیا، کوئی بھی انفارمیشن لیک نہیں ہونی چاہیے۔ مؤدب طریقے سے ہاتھ باندھے کوئی گویا معمہ ہی ختم۔ عظیم وقاص، زبردست۔ میری مسز مل گئی ہیں تو ملاقات یا کینڈل لائٹ ڈنر کا انتظام ہونا چاہیے۔ ابراہیم پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ باس جو حکم، ہم تابع دار آپ کے۔ عظیم مسکرا کر چلا جاتا ہے، فضا میں ایک جوش بھرا تجسس ابھرتا ہے۔ ہمارے ہونے والی بہو صاحبہ، رخشندہ بیگم سیاہی میں ڈوبے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی مہیزہ کو آتے دیکھ کر بناوٹی نرمی سے گویا ہوئی، ابھی تک اپنے خوبصورت، میرا مطلب ابراہیم کے ساتھ گزارے لمحے یاد نہیں آئے؟ یاد آئے یا نہ آئے، میں وہ ہوں رخشندہ میڈم جو یہیں کے لیے بنی ہے۔ لمبا کوٹ، فل نیوی بلو پینٹ شرٹ اور سنبھلے قدموں کے ساتھ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ رخشندہ نے سلاد کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے آواز نرم کی، اتنا گھمنڈ بھی اچھا نہیں، تم سے پہلے بھی کئی کو باہر کا راستہ دکھا چکی ہوں، تم میرے لیے کیا ہو؟ ابھی مہیزہ کچھ کہتی کہ اچانک دروازے کی طرف سے سخت تپا دینے والے الفاظ کسی کے کانوں سے ٹکرائے۔ کسی کی خاموشی کو کمزوری یا غرور مت سمجھیے، اگر میں بول پڑا تو آپ شاید باہر بھی نظر نہ آئیں۔ یہ آواز ابراہیم کی تھی، بازو پر کوٹ ڈالے آتے ہوئے بولا۔ قدم ہال کی خاموش فضا میں گونج پیدا کرتے بڑھ رہے تھے۔ رخشندہ کے ہاتھ سے سلاد کی پلیٹ چھوٹی، آنکھیں جیسے جھپکنا بھول گئی تھیں اور چہرے پر چھائی سفیدی حیرت کی مکمل تصویر تھی۔ آپ تو ابھی سے گھبرا گئی، ذرا سنبھل کر۔ ابراہیم نے کوٹ ملازم کو پکڑایا اور پھر اعتماد انداز میں ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ مہیزہ نے ماحول میں چھائے تناؤ کو محسوس کیا تو بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھے بغیر سیدھی نگاہ رخشندہ پر کاٹ دی اور دھیمی زہرخند مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کی بہت جلدی ہے۔ اوہ سوری، آپ تو منگنی بھی دیکھ نہیں سکیں۔ خیر تیار ہو جائیے، رسم شادی سے پہلے رسم منگنی ادا کرتے ہیں۔ رخشندہ کا چہرہ مکمل ہواؤں کا شکار تھا، جبکہ ابراہیم اب مکمل اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ابراہیم، رخشندہ نے قدرے لرزتی آواز میں پکارا۔ مہیزہ اگلے ہفتے منگنی کرتے ہیں، ابراہیم نے نرمی مگر مضبوط لہجے میں اعلان کیا۔ مہیزہ ساکت بیٹھی رہی، بنا پلک جھپکائے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رخشندہ کی ساری خود ساختہ شان اب ایک شکستہ خاموشی میں بہہ رہی تھی۔ میں تم سب سے ملنا چاہتا ہوں اسار، فورٹ منٹو جاؤ۔ زیان کی آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ ریسیپشن پر کاغذات سنبھالتے ہوئے اس کی نظریں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اوکے، ایک سرد آواز آئی اور فون بند ہو گیا۔ میکونگ گلبرگ، لاہور، شہر کا مشہور چائنیز ریسٹورانٹ اس وقت بھی اپنی روایتی خوبصورتی اور خالص مشرقی انداز میں جگمگا رہا تھا۔ ریسٹورانٹ کے ویسٹرن سے ایپرنز میں ملبوس انتہائی سلیقے اور وقار سے ہر کام کو سنبھالے ہوئے تھے، لیکن آج کی رات کچھ خاص تھی۔ یہ میکونگ کی وہ پرائیویٹ بالکنی تھی جو عام طور پر وی آئی پی گیسٹ کے لیے مخصوص کی جاتی ہے۔ یہاں صرف 3 افراد کا پرائیویٹ ڈنر ترتیب دیا گیا تھا۔ ایک طرف موجود بلیک لکڑی کی میز، دونوں جانب مخصوص کرافٹڈ چیئرز، ہر گلاس میں ایک بلیک روزز کا ایک چھوٹا بکے۔ دائیں طرف ہلکی سی جگہ پر میوزک انسٹرومنٹس رکھے تھے، جہاں کبھی کبھی مخصوص فرمائش پر لائیو انسٹرومنٹ کی جھلک ملتی ہے۔ ہوا ہلکی تھی، سردیوں کی شام میں دھند اور خنکی کی ہلکی تہ ہر چیز پر نرمی سے چھائی ہوئی تھی۔ باس، سب تیار ہے یہاں، ڈنر بھی۔ ریسٹورانٹ کے داخلے دروازے سے داخل ہوتا شخص ہنستے ہوئے اطلاع دے رہا تھا۔ ابراہیم حسب معمول فل بلیک تھیم میں ملبوس تھا، ٹی شرٹ، پینٹ اور لمبا لانگ کوٹ۔ آستینیں ذرا سی چڑھی ہوئی کلائی پر ایک گھڑی جو ٹھیک 9:32 دکھا رہی تھی۔ اس کی چال میں اعتماد تھا اور نگاہوں میں انتظار۔ آہستہ آہستہ وجاہت کے ساتھ چلتے ہوئے عظیم کی جانب متوجہ ہوا، ان کی باتوں میں ایک دوستانہ چمک اور آنکھوں میں شرارت سے جھلک رہی تھی۔ ہم کریں گے آج تمہاری بھابھی کے ساتھ ڈنر، آس پاس نظر رکھنا کیونکہ یہ کوئی ارمان بھی ہے جو اسے کسی اور کی بھابھی بنانے کو تیار ہے۔ جیب میں ڈالے ہاتھ اور گہری بڑھی شیپ، کمبخت کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بہت کالی مرچوں سے نظر اتاروں گا، نظر کسی کی بھی آپ کی خوشیاں نہیں کھائے گی۔ عظیم کی مسکراہٹ میں شرارت تھی۔ اب وہ دونوں مخصوص سجے ٹیبل پر آ چکے تھے۔ ابراہیم ٹانگ پر ٹانگ جمائے ایک ہاتھ چیئر کے بازو پر رکھتے ہوئے انگلیوں سے انگوٹھا مس کر رہا تھا۔ جب تک آپ کی بھابھی نہیں آ جاتی انتظار کرتے ہیں۔ باس، میری پہلی کال اٹینڈ کر کے وہ آنے کو تیار ہو گئی۔ ہاں تو بیگم نخرے ضرور دکھاتی، میں جو کسی کا انتظار نہیں کرتا کر رہا ہوں نا۔ ابراہیم کی گہری سبز آنکھیں اس لمحے ہنسی سے چمک اٹھیں اور پھر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ ہنسے، رکے، پھر دوبارہ ہنسے اور اس لمحے میں جیسے وقت بھی مسکرانے لگا۔ تبھی ایک دبیز خاموشی میں ہلکی سے ٹک ٹک ابھری۔ وہ آ چکی تھی، بلیک پینسل ہیل پہنے، سیاہ ساڑی میں ملبوس، جس پر کناروں پر مکیش کا نہایت نفیس کام تھا۔ اس کے بدن پر سفید فل سلیو بلاؤز چمک رہا تھا، کمر سے نیچے تک ڈھلکتے اسٹریٹ بال، ہاتھوں میں بینگلز، کانوں میں جھولتے ایئر رنگ، گردن سے گزرتا ہوا بلیک ہارٹ پینڈنٹ، سب کچھ اسے ایک مکمل منظر بنا رہا تھا۔ تکونی رومال سے چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اوپر سے جھانکتی گہری اسموکی آنکھیں اور پیشانی پر پڑتے سیدھے برابر کٹے بال، وہ لمحہ جیسے تصویری فریم میں قید ہو گیا۔ باس، پیچھے دیکھیں۔ عظیم کی آواز جیسے دھیرے سے سرگوشی بنی۔ ہیر تبریز آ چکی تھی۔ ابراہیم نے فوراً نشست چھوڑی، دل آہستہ سے دھڑکا۔ مس ہیر، یہاں تشریف لائیے۔ عظیم اپنی نشست چھوڑ کر اشارہ کرتا ہے۔ عظیم، یہاں ویٹر نہ آئے، آپ سروس دیں گے، شان سے چلتے بولی۔ ابراہیم نے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھ چکا تھا۔ اوہ تھینکس۔ ساڑی کا پلو لہراتے بیٹھ گئی۔ عظیم جا چکا تھا۔ میں نے اس لمحے کا بہت انتظار کیا، مسز ہیر۔ ابراہیم ہولے سے انداز میں بولا۔ ایسا تھا؟
وہ دائیں ٹانگ بائیں پر جمائے اکڑے لہجے میں بولی، ہاتھ میں پہنے نازک بریسلٹ کو دوسرے ہاتھ سے بے نیازی سے چھیڑتی نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں گاڑ چکی تھی۔ ابراہیم نے ایک پل کے لیے نگاہ ہیر کے چہرے پر جما کر کہا، آپ میری ہونے والی مسز ہیں۔ الفاظ سیدھے دل میں گھسے جیسے کسی نے برف کے سل کو سینے پر رکھ دیا ہو۔ حد میں رہ کر بات کریں، وہ سرد لہجے میں پھنکاری۔ میں یہاں آپ کی زوجہ محترمہ کے متعلق رائے لینے نہیں آئی مسٹر ابراہیم، اور میں کوئی رائے دے بھی نہیں رہا۔ ہیر کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، وہ اب بے چین ہو چکی تھی۔ آپ میرے بابا کے قاتل ہیں مسٹر ابراہیم عبید۔ میں نے قتل نہیں کیا، البتہ ہاں میرے سامنے ضرور ہوا تھا۔ الفاظ ایسے نکلے جیسے وہ کسی معرکے کا فاتح ہو اور کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ہیر نے آنکھوں میں اترتی نمی کو نگل لیا۔ میرے پاس ثبوت ہیں آپ کے خلاف۔ ابراہیم کے چہرے پر ذرا برابر بھی پریشانی نہیں آئی۔ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تمہارے ثبوت، وہ ابھی اسی اٹل انداز میں بولا۔ اسے لمحے عظیم آتا ہے۔ باس جو کہا تھا سب ٹیبل پر رکھتی ہے، کیا پیش کروں؟ ابراہیم نے ہلکا سا سر ہلا کر بغیر نظر ہٹائے کہا۔ ہیر آپ کیا لیں گی؟ جیسے ان کے بیچ کوئی رسمی جان پہچان ہو۔ نو تھینکس، وہ سادہ مگر سخت لہجے میں بولی۔ کچھ تو کھانا پڑے گا، بھوک سے غصہ اور بھی تیز ہو جاتا ہے۔ چائنیز ڈال دیں۔ ابراہیم نے اسے دیکھا۔ اوہ سوری، نقاب میں سے کیسے کھائیں گے محترمہ؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے مسٹر ابراہیم۔ ابراہیم نے ایک ہاتھ کے اشارے سے عظیم کو اشارہ کیا، وہ سر اس بات میں ہلاتا چلا گیا۔ بہت جلد آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ کھلے عام قاتل گھومتے اچھے نہیں لگتے۔ غلط فہمیاں پال رکھی ہیں آپ نے مسز ہیر۔ میرے بابا کو کیوں مارا آپ نے؟ ابراہیم نے کندھے اٹھائے، گویا جی بھر کر بیزار ہوا تھا۔ ان کے مقدر میں اتنا ہی لکھا تھا، اور شاید تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہے۔ اگلے لمحے ہیر کا پرس کھلتا اور ایک چھوٹی سی سائلنسر گن نکالتی ہے۔ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ٹک ٹریگر دب چکا تھا۔ گولی کی آواز کے ساتھ ایک چینخ کی آواز آتی ہے۔